جی السلام علیکم. میں یہاں جرمنی کا ایک میوزیم ہے جس کو میوزیم ڈر گیشیشٹے کہتے ہیں یا جرمنی کی تاریخ کا میوزیم. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پہلی عالمی جنگ کے بعد جس طرح سے نازیوں کا رائز ہوا اور پھر جس طرح سے یہاں ہٹلر کی حکومت قائم ہوئی اور پھر انسانوں کا جو قتل عام ہوا اس کی تفصیلی روداد یہاں موجود ہے. اور اس کے بعد پھر عالمی جنگ جو دوسری عالمی جنگ تھی اور اس دوسری عالمی جنگ کے بعد پھر کس طرح سے جرمنی دو حصوں میں تقسیم ہوا اور پھر تقسیم کے بعد کس طرح سے یہ آپس میں ملا، یہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 8 مئی 1945 سے 1985 تک یہ جو مشرقی جرمنی یا کمیونسٹ جرمنی تھا اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کمیونزم کا جھنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی اس طرف یہ جو مشرقی جرمنی جس کو DDR یا ڈیموکریٹک ریپبلک آف جرمنی کہا جاتا تھا، یہ اس کا نشان تھا. اور یہ اس کی وہ تمام جو گلوریز جس گلوریفائی جس طرح سے کیا جاتا تھا یہ وہ ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف یہ جرمنی کا نشان نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف وہ سوویت یونین کا نشان ہے. اور جو کمیونزم کا جو علاقہ تھا یعنی مشرقی جرمنی جو تھا وہ کمیونسٹ جرمنی تھا. اور پھر 89 میں 3 اکتوبر کو یعنی آج کے دن، آج یہاں اس لیے نیشنل ہالیڈے بھی ہے، تو یہ اس طرح سے یہ آج جرمنی کا مشرقی اور مغربی حصہ وہ دوبارہ آپس میں ملے تھے. انسانی تاریخ میں ایسے واقعات بہت کم ہیں کہ جب کوئی ملک تقسیم ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے وہ مل جائے. یہ انسانی تاریخ میں یہ ایک بڑا واقعہ تھا جس میں مشرقی اور مغربی جرمنی کی 2 ریاستوں کا دوبارہ سے اتحاد ہوا 3 اکتوبر. اور اس کے بعد آج اس کی یہاں پر سالگرہ ہے ایک طرح سے، اور یہاں پر اسی لیے قومی چھٹی بھی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس گیسٹ بھی آئے ہوئے ہیں اور آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب کا. ان کی صاحبزادی ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ صاحبہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور آج یہ دل میں آ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے سالوں کے بعد مل سکتے ہیں تو کوئی بھی مل سکتا ہے. ہم بھی مل سکتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ دوبارہ، مغربی اور مشرقی پاکستان کے ساتھ. بس ایک حسرت سی ہے جو آج آپ کی یہ ہسٹری سننے کے بعد میرے دل میں آئی، اور ایک دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی اکٹھا کر دے. کیا بات. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ مہجبین غزل انصاری بھی موجود ہیں، یارکشائر ادبی فورم کی چیئرپرسن ہیں، ساتھ ہی ساتھ عمدہ شاعرہ بھی ہیں، ہم جرمنی میں ہمارے پاس ہیں. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک عاطف، بہت اچھا لگ رہا ہے. اور جو میمونہ نے بات کی ہے یہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے خود بخود کہ یہ ڈاکٹر مرتضیٰ ملک کی صاحبزادی ہیں، ملنے کی بات کر رہی ہیں. اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو ہمیں ان نیگیٹو چیزوں سے بھی پازیٹیو اثرات ہی قبول کرنا چاہیے جو ان لوگوں نے بھی لیے. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپس میں انٹیگریشن کریں، روٹھوں وہ کو منا لیں، بچھڑوں وہ کو ملا لیں، اور آپس میں بھی اور تمام ہی لوگوں کے ساتھ اپنی محبتوں کا، امن کا اعلان کریں تاکہ دنیا محبت کا گہوارہ بن سکے. یہ میرا بھی پیغام یہی ہے، محبت ہے جہاں تک پہنچے. کیا بات. اور تمہارا بہت بہت شکریہ، ایک خوبصورت شاعر، خوبصورت شخصیت، اور میرا پیارا سا بھائی اور میری پیاری سی بھابھی، جرمن بھابھی، لیکن وہ اتنا اچھا خیال رکھ رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے ہی گھر میں ہوں. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ابھی پورے دن کریں گے. تو تھینک یو اگین. بہت شکریہ. تو جس طرح کہ ابھی ماجبی نے کہا کہ ہر حادثہ، ہر سانحہ ایک طرح سے ایک موقع بھی ہمیں فراہم کرتا ہے، لیکن وہ سانحہ یا وہ حادثہ اس وقت موقع فراہم کرتا ہے جب ہم اس سانحے، اس حادثے سے کچھ سیکھتے ہیں. جرمن قوم نے اس تقسیم سے ایک سبق سیکھا تھا، اور یہ تقسیم آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتنی خوفناک تھی کہ مشرقی اور مغربی جرمنی کے درمیان ایک طویل دیوار تھی. خاص طور پر برلن کے رہائشی وہ جانتے ہیں برلن کا مشرقی حصہ اور مغربی حصہ، جہاں ایک دیوار قائم تھی بہت اونچی جس کو عبور نہیں کیا جا سکتا تھا. مشرقی جرمنی سے کوئی شخص اس دیوار کی طرف بڑھتا تھا تو اسے گولی مار دی جاتی تھی. یہ سلسلہ 1945 سے لے کے اور 1989 تک چلتا رہا، یعنی 1989 تک. اور اس وقت تک یہ شدید صورتحال انسانوں کے درمیان تقسیم کی یہ موجود تھی. لیکن ہوا یہ کہ ایک کسک، ایک خیال جرمنی کے دونوں علاقوں کے لوگوں کا وہ آپس میں موجود تھا، ایک رشتہ موجود تھا. اس علاقے کے لوگ کمیونسٹ سوچ کے ترتیب دیے گئے
اس علاقے کے لوگ کیپٹلسٹ سوچ کے ترتیب دیے گئے، لیکن ایک تعلق یعنی زبان کا تعلق، کلچر کا تعلق وہ موجود تھا، اور یہ تعلق ان لوگوں کے لیے اس لحاظ سے کافی تھا کہ یہ جب مشرقی جرمنی سے اور مغربی جرمنی کی طرف لوگ آتے تھے اور بہت سارے لوگ مارے جاتے تھے، تو مغربی جرمنی کے اس وقت کے چانسلر ہیلمٹ کول نے ایک اعلان کیا، اور وہ یہ کہ مشرقی جرمنی کا کوئی بھی باشندہ جو مغربی جرمنی میں آئے گا وہ مغربی جرمنی کا شہری کہلائے گا۔ تو اس کے بعد پھر لوگ اس دیوار کی طرف چلنا شروع ہوئے، اور پھر وہ دیوار ٹوٹ گئی، اور صرف جب دیوار ٹوٹ گئی تو وہ مشرقی جرمنی کی ریاست بھی ختم ہو گئی، اور پوری کی پوری ریاست وہ مغربی جرمنی میں آن پہنچی۔ اس وقت مغربی جرمنی میں یاد رکھیے کہ 11 صوبے تھے، اور مشرقی جرمنی کے پاس 5 صوبے تھے۔ وہ جو 5 صوبے تھے مشرقی جرمنی کے، وہ جا کے مغربی جرمنی میں چلے گئے۔ ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ اس پورے عرصے میں مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کے درمیان جب اولمپکس میں یا کسی اور سطح پر فٹ بال کے مقابلے ہوا کرتے تھے، تو وہ وہی حال ہوتا تھا جیسے 2 دشمن ممالک کا ہوتا ہے۔ اس بیچ میں نعرے بھی لگائے جاتے تھے، اس بیچ میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کی جاتی تھیں، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار بھی کیا جاتا تھا، کیونکہ سرکاری سرپرستی میں یہی کوشش تھی کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ جرمنی کے ہی باشندے جو ماضی میں ایک ریاست کے شہری تھے، انہیں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے سے نفرت سکھائی جاتی تھی، اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ ایک طرف کمیونسٹ سوچ کا پرچار کیا جاتا تھا، دوسری طرف کیپٹلسٹ سوچ کا پرچار کیا جاتا تھا، اور بنیادی طور پر نفرت پڑھائی جاتی تھی، نفرت سکھائی جاتی تھی، تاریخ مسخ کر کے پیش کی جاتی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپس میں سرکاری سطح پر بے شمار نفرت موجود تھی۔ ایک اور واقعہ بھی میں آپ کی نظر کر دوں، اور وہ یہ کہ مشرقی جرمنی میں جو اس وقت کا چیئر پرسن تھا یا چیئرمین تھا، جو کمیونسٹ جرمنی کا یوں سمجھ لیجیے کہ کرتا دھرتا تھا، ہینیکر، اس نے اپنے علاقے میں جو چرچ تھی اس کے خلاف کریک ڈاؤن کا عالم یہ تھا کہ کسی صورت میں لوگوں کو مذہبی آزادی نہیں حاصل تھی، ان کی مذہبی آزادی ختم کر دی تھی، اور وہ اس وقت تمام کے تمام لوگوں کو یہ سکھایا کرتے تھے کہ کمیونزم کے علاوہ کمیونزم کو صرف نظام کے طور پر نہیں بلکہ اسے ایک طرح سے مذہب کے طور پر اسے کیا جائے، اور اس نظریے کو وہ سراسر انسانوں کے استحصال کے لیے استعمال کرنا شروع ہو گئے تھے، جو کہ کمیونزم کے اپنے نظریے ہی کے خلاف تھا۔ اور اس کا نتیجہ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک پادری تھے جن کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے روکا گیا اس ریاست میں، اور جب مشرقی اور مغربی جرمنی کا اتحاد ہو گیا تو یہ لوگ جو اس وقت کے کرتا دھرتا تھے مشرقی جرمنی کے، انہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور وہ جو ہینیکر تھے ان کو جو چھپانے کی یا ریفیوج دیا گیا تھا یا پناہ دی گئی تھی، وہ اسی پادری نے دی تھی، اسی چرچ نے دی تھی جس پادری کے بچوں کو اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا تھا۔ تو یہ بنیادی معاملات ہیں جس کا مطلب یہ ہے، اب میں ذرا اگر کیمرہ آپ کو دوسری طرف دکھا دوں تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشرقی جرمنی کے وہ تمام، یہ ڈے مارک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس وقت کا یہ مارک تھا جس میں جو اس وقت کی جو کرنسی تھی مشرقی جرمنی کی، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ان کے جو نعرے درج ہیں یہاں پر، جس میں بڑی بڑی باتیں کی جاتی تھی، اور اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مشرقی جرمنی کے اندر کاریں اس وقت استعمال کی جاتی تھی، لیکن یہ جو کار ہے یہ فاکس ویگن یہ مغربی جرمنی کی ہے، جو مشرقی جرمنی میں بھی اس وقت استعمال کی جاتی تھی۔ مشرقی جرمنی میں اس وقت جب جو انسانی ترقی تھی یا خوراک یا دیگر چیزیں تھیں ان کی کمی تھی، اسی وقت مغربی جرمنی مسلسل ترقی کرتا جا رہا تھا۔ مغربی جرمنی میں BMW بن رہی تھی، مغربی جرمنی میں مرسیڈیز بن رہی تھی، مغربی جرمنی میں سیمنز بن رہا تھا، مغربی جرمنی میں براؤن بن رہا تھا، مغربی جرمنی میں فاکس ویگن، پورشے، آؤڈی، یہ گاڑیاں بھی بن رہی تھی، ہیوی مشینری بھی بن رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف جو مشرقی جرمنی ہے وہاں پر مسلسل غربت اور افلاس پھیل رہی تھی، لوگ خوراک کے لیے بھی وہاں قطاریں بنایا کرتے تھے، اور جو بنیادی اسٹرکچر تھا وہ اتنا مضبوط نہیں رہا تھا جتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ مارکسزم نہیں تھی بلکہ اس کی وجہ مارکسزم کا استعمال کر کے لوگوں کا استحصال کرنا تھا۔ یعنی مارکسزم کی بنیادی فلسفی یہ تھی کہ جو سرمایہ ہے اس کی مساویانہ تقسیم کی جائے، لیکن وہاں پر جو ریاست تھی وہ ریاست اس نظریے کو استعمال کرتے ہوئے اسٹیٹ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں تبدیل ہو گئی تھی، یعنی تمام کی تمام جو سرمایہ تھا وہ ریاست نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ جو سرمایہ کی تقسیم کا مارکسی نظریہ تھا یہ اسی کی خلاف ورزی تھی، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ جو نظریہ مارکسزم کا تھا، جس کو جو نعرہ لگا کے یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ ہم یہاں نافذ کر رہے ہیں،
وہ نظریہ مینیپولیٹڈ حالت میں وہ نہیں چل سکا، کیونکہ وہ نظریے ہی کے خلاف ورزی تھی جو بنیادی نظریہ مارکس نے دیا تھا کہ انسانوں کے معاشرے میں سرمایہ کی مساویانہ تقسیم ہونا چاہیے. جب تک کہ وہ مساویانہ تقسیم نہیں ہوگی انسانی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. دوسری طرف جو سرمایہ دارانہ معاشرہ تھا اس نے مارکسزم سے سیکھا اور اپنے اندر یہ اڈاپٹیبلٹی پیدا کی کہ وہ جو استحصال کی کھلی قسم تھی، جیسی ابھی ہمیں امریکہ میں بھی نظر آتی ہے جہاں پر ہیلتھ سسٹم ویسا نہیں ہے یا جو تعلیم کا نظام ہے ویسا نہیں ہے، مغربی یورپ میں وہ نظام حاصل کیا گیا. یعنی یہاں پر اگر کوئی سرمایہ کار تھا یا سرمایہ دار تھا تو اسے کھلی چھوٹ نہیں دی گئی، بلکہ اس سے کہا گیا کہ وہ جتنے بھی جو یونینز ہیں یعنی مزدوروں کی یونینز ہیں وہ ان کا خیال رکھے گا. اسی طرح جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں ان کی پینشن کا خیال رکھنا ہے، ان کی ہیلتھ کے لیے اس کو پے کرنا ہے، ان کی چھٹیوں کے لیے اس کو پے کرنا ہے، بچوں کے لیے جو تعلیم ہے اس کے لیے بھی اس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے یا ریاست نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو اس طرح مساویانہ تقسیم چلے یہاں پر بھی ویسی تو نہیں ہوگی، مکمل طور پر تو نہیں ہوگی، لیکن وہ استحصال نہیں ہوگا جو استحصال ہم نے مشرقی جرمنی میں دیکھا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مغربی جرمنی میں کسی حد تک جو انسانوں کا استحصال تھا وہ کم تھا، لیکن مشرقی جرمنی میں وہ بے انتہا زیادہ تھا. سو آج 3 اکتوبر کو جب مشرقی اور مغربی جرمنی کے اتحاد کی سالگرہ ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو میں یہاں میوزیم میں آیا تھا جو جرمنی کا جس کو میوزیم ڈر گیشسٹے یا میوزیم آف ہسٹری کہا جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس بیٹھک میں شامل کیا جائے اور آپ سے تھوڑی سی چیز بانٹی جائے. ایک اور چیز بھی سمجھ لیجیے وہ یہ کہ میں امریکہ میں جب ہوں گا اور مجھے کوئی کام کی چیز نظر آئے گی تو میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں. ابھی میں جرمنی میں ہی ہوں، جمعے کو میں امریکہ کے لیے نکلوں گا. اپنا خیال رکھیے گا اور رابطے میں رہیے گا. آداب.